وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِیمٌ، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْکُمْ جِبِلًّا کَثِیرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا۔ أَفَلَمْ تَکُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ هَٰذِهِ جَہَنَّمُ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ تو یہاں پہ کہتے ہیں روزانہ کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، ہم کیا کریں، لیکن اللہ پاک تو فرما رہا ہے افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ اللہ پاک نے عقل بھی تو عطا فرمائی ہے، تدبیر بھی تو عطا فرمائی ہے، تقدیر لکھ کر اس کے بعد تدبر کی طاقت عطا فرمائی انسان کو، عقل عطا فرما کے کہ وہ تدبر اختیار کرے، اپنے عقل کو، اپنے فہم کو اپنے وجود پہ مسلط کرے تاکہ گمراہی سے بچے اور اس بتائے ہوئے راستے کی طرف پلٹے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ هَٰذِهِ جَہَنَّمُ الَّتِی کُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اسی میں جاؤ بدلہ اپنے کفر کا۔ اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، آج ہم ان کے منہ پر مہر کر دیں گے، وتکلمنا ان کے ہاتھ، ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، عَلَىٰ أَعْیُنِہِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، آنکھیں مٹا دیتے پھر لپک کر راستے کی طرف جاتے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، تو انہیں کچھ نہ سوجھتا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں۔ یہاں اللہ پاک کی عطا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے نفس کی پیروی سے بچیں۔ یہ انسان اور یہ دنیا، اس میں صرف نفس کی دوڑ ہے، یہ جتنی لذتیں ہیں، جتنی خواہشات ہیں، یہ سب کی سب اس نفس کی ضرورت ہے، اس نفس کی آواز ہے، اس کی طرف پلٹنے کی خواہش ہے۔ اور جس شخص میں نفس کی کمی ہے، جو آپ نے دیکھا ہوگا، جو اکثر روڈوں پہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، دراصل اس شخص کے اندر نفس کی کمی ہوتی ہے کہ اس کے جو نفس ہیں اس جسم میں نہیں ہوتے، بلکہ اس سے وہ نفس دور ہوتے ہیں۔ تو وہ شخص آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ سردی اگر ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سردی کا علم نہیں ہے، اگر گرمی پڑ رہی تو دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، اس کو گرمی کی تپش نہیں لگتی، اور اس کو اگر کھانا نہیں ملتا تو وہ کھانا نہیں کھاتا، اور نہ اس کو پانی کی خواہش ہوتی ہے۔ ظاہر ہوا کہ جتنی بھی نفس کی خواہشات ہیں، یہ کھانا پینا سونا احساس، یہ سارا انسانی جسم میں نفس کی تکمیل ہے۔ اگر جس جسم سے نفس نکل جاتا ہے وہ یا تو بازاروں میں وہ جسے ہم مجذوب کہتے ہیں، پاگل ہوتا ہے، اور جب اس نفس کو موت آتی ہے تو نفس جسم سے نکل جاتا ہے اور
جو جسد ہے، جو جسم ہے، جو گوشت پوشت کا ایک وزن ہے، وہ چارپائی ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، اسے پیدائش میں الٹا پھیریں تو کیا سمجھتے نہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، وہ تو نہیں مگر نصیحت مگر اور روشن قرآن۔ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا اور نہ یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارا آپ سب کا ایمان ہے، مسلمانوں کا ایمان ہے اور ہمارے دلوں کا نور ہے، دلوں کا نور ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ اللہ پاک نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کوئی سکھائی اور نہ ان کی یہ شان کے لائق ہے۔ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے تو یہ ان کے مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہیں کے لیے نرم کر دیا تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے ان میں کئی طرح کے نفع اور پینے کی چیزیں ہیں تو کیا شکر نہ کریں گے۔ یہاں اللہ پاک اپنی وحدانیت بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جتنے بھی چھپائے ہیں یہ ہم نے انسان کی بھلائی کے لیے بنائے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے بڑے جانور ہیں جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، یہ ان کے دل میں جو نرمی ہے یہ اللہ نے عطا کی ہوئی ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو انسان ان جانوروں کو زیر نہ کر سکتے کسی صورت بھی۔ اور پھر دیکھیں کہ ان جانوروں سے کچھ کو ہم کھاتے ہیں اور کس کے اوپر سواری کرتے ہیں، اور جن کے اوپر سواری کرتے ہیں وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اگر ان کے دل میں خدا کی طرف سے نرمی نہ ہو تو وہ انسانوں کو مار ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور دعا کو ہیں کہ جتنے مسلمان مومنین مومنات بیمار ہیں اللہ ان کو سب کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور جو ہمارے مرحومین ہیں دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جوار رحمت عطا فرمائے، قبروں کو منور فرمائے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور جو رہ گئے ہیں اللہ ان کو سیدھے راستے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کی فکر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔